الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه دائما أبدا۔ اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فیض میں ہم اور آپ سب اس مسجد رضا میں بعد عشاء نماز پڑھ کے الحمدللہ سلطان الاولیاء سلطان العارفین امام العاشقین زبدۃ الاصفیاء والعرس سراپا قدس میں شریک ہے۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس نذرانے کو بارگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ میں قبول فرما لیں۔ عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بڑے عارفوں میں سے ایک اللہ کے ولی ہے۔ شان ان کی عظمت پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی اور ان کی مناقب میں بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا اور منقبتیں لکھی اور لوگ لکھتے ہیں لکھتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا ہے اور آپ کے ہمارے آب و اجداد پر ان کا بڑا احسان عظیم ہے۔ وہ ہمارے آپ کے محسن ہیں، اس لیے ان کا ذکر ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا ذکر پاک ان کے عرس کے موقع پر ان کا میلاد کیا جائے اور ان کی منقبتیں پڑھی جائیں اور ان کے مناقب کو لوگوں کے سامنے دہرایا جائے۔ حضور مبلغ اسلام حضرت علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عقیدتوں کا اظہار اس انداز میں کیا، اس منقبت کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کچھ نہ پوچھو کام خواجہ کا، دعوت دین کام خواجہ کا، سب کی خدمت نظام خواجہ کا، سب کی خدمت نظام خواجہ کا، ہند تا چشت کام خواجہ کا، بول والا ہے نام خواجہ کا۔ اور فرماتے ہیں ان کی منزل حجاب عظمت ہے، ان کی منزل حجاب عظمت ہے، عرش ہے ایک کام خواجہ کا۔ یہ پٹن پاک دہلی و کلیہ، یہ پٹن پاک دہلی و کلیہ، سب کو پایا مقام خواجہ کا۔ دوست تو دوست آج دشمن بھی، دوست تو دوست آج دشمن بھی، لیتے رہتے ہیں نام خواجہ کا۔ چشتی منزل بہشت کی منزل، بام والا یہ بام خواجہ کا۔ عرس یوم وصال ہوتا ہے، عرس یوم وصال ہوتا ہے، جس میں دیدار عام خواجہ کا۔ ایک مسلم ہی کیا ہندو بھی، ایک مسلم ہی کیا ہندو بھی، کرتا ہے احترام خواجہ کا، کرتا ہے احترام خواجہ کا۔ اور سب کی پوری مراد ہوتی ہے، سب کی پوری مراد ہوتی ہے، یہ ہے فیضان عام خواجہ کا،
ہے یہ فیضان عام خواجہ کا، کوثر و سلسبیل ہے اس کا، کوثر و سلسبیل ہے اس کا، پی لیا جس نے جام خواجہ کا، پی لیا جس نے جام خواجہ کا۔ شہر اجمیر خوشتر از مگے، شہر اجمیر خوشتر از مگے، ہے یہ دارالسلام خواجہ کا۔ یہ جو خوشتر ہے قادری رضوی، یہ بھی ہے ایک غلام خواجہ کا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک مسلم ہی کیا ہندو بھی کرتا ہے احترام خواجہ کا۔ ان کی شان، ان کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ہم اور آپ سب ان کے مقام تو مقام، ان کی جوتی کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور ان کی جوتیوں کی اتنی بلندی ہے کہ بڑے بڑے عارفوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں اس بلندی پر، تو ان کے سر کے تاج گر کر کے ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کی جوتیوں کی بلندی تک ان کی نگاہ نہیں جاتی ہے۔ یہ شان ہے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اندازہ کریں کہ کتنا مقام ہوگا آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا، دونوں کا فیض آپ تک پہنچا ہے۔ نجیب الطرفین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے والد سلسلہ بسلسلہ امام حسین تک سب اللہ کے ولی، آپ کی والدہ میں سے سارے لوگ اللہ کے ولی اور بزرگان دین۔ یہ شان ان کی ہے کہ ولیوں کا گھرانہ مادر ذات اللہ کے ولی، یعنی ماں کے پیٹ سے اللہ نے انہیں ولی بنا کر کے بھیجا۔ 9 سال کی عمر شریف میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ آپ کے والد حضرت سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام ام الورا ہے، ام الورا، اور مشہور ہے وہ ماہ نور کے نام سے، ماہ نور کے نام سے مشہور ہے، لیکن ان کا نام ہے ام الورا۔ کیا نام ہے؟ ام الورا۔ یہ آپ کی والدہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی، ان کا سلسلہ ملتا ہے حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ سے۔ آپ ایک رشتے سے بھانجے بھی ہوتے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے، اور ایک رشتے سے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 537 ہجری یعنی 537 ہجری میں ہوئی۔ یہ سنجر سجستان کا علاقہ جو آج کا ایران ہے، یہ ایران کا علاقے میں آپ کی ولادت وسعادت ہوئی۔ اللہ کے ولی تھے آپ، مادرزاد۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور تھوڑی عمر آپ کی آگے بڑھی تو آپ کے والد کا وصال ہو گیا، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ساتھ ایک بھائی اور تھے، آپ کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے۔ جب وصال ہو گیا تو آپ کی کفالت آپ کی ماں نے کی، یعنی حضرت فاطمہ ام الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ تو والد کے وصال کے بعد جو آپ کے والد کی پراپرٹی تھی، اس میں سے جو حصہ ملا وراثت میں، ایک انگور کا باغ اور ایک پانی کی چلانے والی چکی جس سے آٹا وغیرہ پیسا جاتا تھا، یہ آپ کو حصے میں ملی۔ تو والد صاحب کے وصال کے بعد چونکہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اور آپ کو جو وراثت میں ترکہ ملا تھا اپنے والد کی طرف سے پراپرٹی ملی تھی، اس کی آپ دیکھ بھال کرنے لگے، انگور کا باغ دیکھ بھال کرنے لگے، چکی چلانے لگے۔ تھوڑے دن کا زمانہ گزرا تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب ادھر والدہ بھی دنیا سے چلی گئی اور والد بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ اپنے باغ میں تھے،
تو اسی جستجو میں تھے کہ اب میری تعلیم کا کیا ہوگا. تو وہاں سے ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم مجذوب قلندر رحمۃ اللہ تعالی. ان کا گزر ہوا. اللہ کے ولی جب دروازے سے انگور کے باغ کے قریب سے گزرے تو انہیں ایک اللہ کے ولی کی خوشبو سے محسوس ہوا کہ اس باغ کے اندر کوئی اللہ کا ولی موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی انہیں باغ کے اندر سے خوشبو سے محسوس ہو گیا کہ یہاں ایک اللہ کا ولی ہے. لہذا آپ نے حضرت ابراہیم جو اللہ کے ولی تھے، مجذوب قلندر تھے، صاحب کشف و کرامت تھے، بڑے اللہ کے ولی کامل تھے. جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے چاہا کہ میں چونکہ باغ میں سے خوشبو آ رہی ہے تو میں دیکھ کر کے جاؤں اللہ کا ولی کون ہے. آپ نے دروازے پہ دستک دی. باغ کا خوبی تھی تو آپ نے اندر بلایا، دیکھا تو استقبال کیا. پیشانی بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے. جب ان کی نظر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پڑی اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی پیشانی سے ولایت کے آثار نمودار ہیں اور یہ یہاں باغ میں ہے. اس باغ کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اسے تو کسی اور باغ کو سیراب کرنا ہے. گویا وہ کشف سے وہ اپنے علم کے ذریعے دیکھ رہے تھے. لہذا آپ نے استقبال کیا، خیر خواہی کی اور آپ نے بٹھایا اور اپنے باغ میں سے انگور کے چند خوشے انہوں نے توڑ کر کے خواجہ غریب نواز نے مہمان نوازی کے بطور ان کی بارگاہ میں پیش کیے. وہ کہا اس سے کھا لو. انہوں نے وہ کھا لیے. کھانے کے بعد ان کی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک تھیلا جیسا گدڑی بولتے تھے اس کو، اور وہ گدڑی ان کے فقیروں کے لٹکی ہوئی ہوتی تھی. ان میں ضرورت کا سامان ہوتا تھا اور ایک پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ وغیرہ ہوتا تھا چمڑے کا، اس میں پانی وغیرہ بھرا ہوتا تھا. تو اس اللہ کے ولی نے انگور کھانے کے بعد دو روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ انگور اٹھائے اور جیسی کھا کر کے منہ میں چبائے اور اس میں چبا کر کے منہ میں سے اپنے نکال کر کے غریب نواز کے منہ میں ڈالے. ایک روایت یہ ہے کہ اپنی گودڑی انہوں نے جو ان کا تھیلا تھا، بیگ تھا، اس بیگ کو انہوں نے اٹھایا اور اس میں ہاتھ ڈالا، اس میں سے جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے اور وہ اپنے منہ میں چبائے اور غریب نواز کے منہ میں ڈال دیے. اور غریب نواز کے منہ میں ڈالنے کے بعد آپ نے فرمایا تم انگور کے باغ کی پرورش کر رہے ہو اور تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی اور باغ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ بات سن کر کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرماتے ہیں یہ مرد قلندر یہ بات کہہ کے چلا گیا. لیکن اس کے بعد اب میرے دل و دماغ میں جنگ شروع ہو گئی کہ میں کون سا باغ ہے اور کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا. اسی آشنا میں بڑے اضطراب کے عالم میں صبح کا سویرا ہوا، رات کاٹنا مشکل ہو گئی اور صبح کو آپ نے اعلان کیا کہ میرا جو باغ ہے جو خریدنا چاہے وہ خرید لے، میں بیچنا چاہتا ہوں اور جو کچھ میری پراپرٹی ہے میں سب بیچنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے بھائی کا حصہ دے دیا، اپنے جو حصے میں تھا اس کو بیچ دیا، بک گیا وہ. اب بکنے کے بعد جو رقم اس کی ملی، جب پیسہ ملا، اس کی دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور آدھا حصہ اللہ کی راہ میں اسی وقت صدقہ کر دیا اور آدھا حصہ اپنے پاس رکھا اور اپنی ماں سے انہوں نے کہا اجازت دے تاکہ میں اب دین کی تعلیم کے لیے جا رہا ہوں. تو اس زمانے میں سمرقند، بخارا، عراق اور نیشاپور یہ بڑے بڑے مراکز تھے اہل علم کے. تو وہ یہاں پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد جا کر کے آپ نے علم حاصل کیا، حدیث کی کتابیں پڑھی، قرآن کی تفسیر کو پڑھا، آئے جاتے سب پڑھے اور سب پڑھنے کے بعد آپ نے تقریباً 30 سال کی عمر تک علم حاصل کیا. اور 30 سال کی عمر تک علم حاصل کرنے کے بعد جب عالم، فاضل، مفتی، محدث، مفسر بن گئے تو شہر قصبہ آباد تھا جس کا نام ہرون تھا. ہرون، اس ہرون گاؤں میں آپ پہنچے تو آپ فرماتے ہیں بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ آپ نے سفر کیا، عراق میں پہنچے اور کئی جگہ بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے ٹرانسفر کیا کہ آپ کا حصہ یہاں نہیں، کسی اور جگہ ہے، کسی اور جگہ ہے، کسی اور جگہ ہے. حتیٰ کہ آپ ہرون کی زمین پر پہنچے اور وہاں جامع مسجد تھی اور اس جامع مسجد میں آپ پہنچے تو دیکھا کہ ایک اللہ کے ولی کامل خطبہ دے رہے ہیں.
آپ کی نظر ان کے اوپر پڑی تو پہلی نظر میں دل میں بھاگے کہ یار اسی سے میں مرید ہو جاؤں. تو آپ نے مرید ہونے کے لیے کہا تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ اتنی دیر لگا دی سفر کرتے کرتے، میں کب سے انتظار میں ہوں کہ جو معین الدین نام لے کے کہا، معین الدین جو تمہارے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے مجھے حصہ ملا تھا وہ میں حصہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ. لوگوں نے کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی کسی چیز کا نام زیادہ لیتے تو وہ تھوڑا سا نام چینج ہو جاتا ہے، تو ہرونی کو ہارونی کر دیا. کیا؟ خواجہ عثمان ہارونی. حالانکہ یہ خواجہ عثمان ہارونی نہیں ہے، ہرونی ہے. ہرون ایک گاؤں کا نام تھا، اس کے رہنے والے تھے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ اندازہ کریں یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہ مرید ہوئے کس سے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ سے. اور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ مرید ہوئے حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ سے. اور حضرت خواجہ حاجی شریف رحمت اللہ علیہ مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین مودودی چشتی رحمت اللہ علیہ سے. اور وہ مرید ہوئے حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ سے. اور حضرت ناصر الدین مرید ہوئے حضرت خواجہ ابو محمد بن احمد ابدال چشتی رحمت اللہ علیہ سے. اور خواجہ ابو محمد بن احمد ابدال مرید ہوئے تھے حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی سے. اور خواجہ ابو احمد رضی اللہ تعالیٰ مرید ہوئے خواجہ ابو اسحاق شامی حسنی سالار چشتیہ سے. اور وہ مرید ہوئے حضرت خواجہ علو ممشاد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے. اور وہ مرید ہوئے حضرت خواجہ امین الدین ابو البحر القصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے. اور وہ مرید ہوئے حضرت خواجہ سید یعید الدین حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ مرید ہوئے حضرت خواجہ ابراہیم ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ سے. اور وہ مرید ہوئے حضرت خواجہ ابو الفیض فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ مرید ہوئے حضرت خواجہ باہر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ مرید ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری سے. اور خواجہ حسن بصری مرید ہوئے حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور علی پاک مرتضیٰ مرید اور خلیفہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو سبحان اللہ. یہ سلسلہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. اب ہوا کیا تھا، یہ جو چشتی سلسلہ چلا رہا ہے، یہ چشت اصل میں ایک گاؤں کا نام تھا. کیا نام تھا؟ چشت ایک گاؤں کا نام تھا. ایک گاؤں کا، جیسے جیلان ایک گاؤں کا نام ہے. گیلانی لوگ لگاتے ہیں سادات کو، گیلان ایک گاؤں کا نام ہے. اس سلسلے کا نام تھوڑا ہی ہے، گاؤں کا نام. سوربڑ نقشبند بخارا کے پاس ایک گاؤں کا نام. یہ جتنے بھی سلسلے ہوئے نام سے، گاؤں کے نام سے منسوب. یعنی ایک اللہ کے ولی کے قدموں کی برکت یہ ہوئی ہے کہ وہ سلسلہ جو چلا رہا ہے وہ ولی کا ذکر تو ذکر ہے ہی، لیکن جہاں اس کے قدم لگے آج بھی مسجدوں میں اس کے گاؤں کا ذکر بھی ہوتا ہے. اور لوگ اپنے ساتھ لگانے میں، نام کے آگے لکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ایک اللہ کے ولی کے گاؤں کا جب یہ عالم ہے تو مجھے بتاؤ جس شہر میں مصطفیٰ رہتے ہو اس شہر مدینہ کا کیا ہے؟ یہ ایک گاؤں کا نام تھا. کیا نام تھا؟ یہ گاؤں کا نام تھا. اصل میں ان سے پہلے یہ چشتی سلسلہ نہیں جانا جاتا تھا. ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی حنفی سالار چشتیہ، ان کے نام کے آگے لگا ہوا تھا سب سے پہلے چشتی ٹائٹل. یہ کتنے نمبر پر آتے ہیں؟ یہ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن یہ مشہور نہیں ہوا، یعنی اس نے شہرت نہیں پائی، اس کا زیادہ ایڈورٹائز نہیں ہوا، اس کو زیادہ انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا، اس کا انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا اس سلسلے چشت کا. لیکن یہ چلا آ رہا تھا کہاں سے؟ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی، شام کے رہنے والے تھے، حسنی تھے.
اور سالار چشتیہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے نام کے آگے چشتی لگایا۔ اس کے بعد ان سے یہ سلسلہ جب آگے چلا تو اس کے بعد ان لوگوں نے خواجہ ابو احمد ابدال نے لگایا چشتی، پھر خواجہ محمد نے لگایا چشتی، پھر خواجہ ناصر الدین ابو یوسف نے چشتی لگایا، اور پھر خواجہ قطب الدین نے لگایا، اور خواجہ قطب الدین کے بعد خواجہ حاجی شریف نے لگایا، اور حاجی شریف کے بعد خواجہ عثمان ہرولی نے لگایا، اور خواجہ عثمان ہرولی کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے نام کے ساتھ لگایا۔ اب باقی تو یہ لوگ رہ گئے پیچھے، لیکن یہ سلسلہ نام سے مشہور ہوا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے انٹروڈکشن ہوا اس کا۔ اب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو جی ولایت ایسے نہیں ملتی ہے، کوئی آج کل جیسے پیر پھرتے لوگ رہتے ہیں نا، فقیر لوگ میں کا فقیر لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو ولایت نہیں ملتی ہے، یہ سب ڈکیت لوگ ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم ولایت کس کو کہتے ہیں، ولی ہوتا ہے۔ یہ خواجہ شریف جو ہے نا، خواجہ شریف، ان کا حاجی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ کے ولی ہے، ان کا مزار انڈیا میں ہی ہے، کنوج کے پاس، بڑے مشہور اللہ کے ولی گزرے۔ تو ہوا کیا کہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے، باہر کے رہنے والے تھے، تو ان کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے گھر کے پاس میں رہتی تھی، سارے لوگ انہیں بڑا اللہ کا ظاہر بات ہے، بڑے اللہ کے ولی تھے بھائی۔ اب اندازہ کریں خواجہ غریب نواز کے دادا پیر ہیں، کس کے دادا پیر ہیں؟ خواجہ غریب نواز کے دادا پیر ہیں، یعنی خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے۔ تو ان کے یہاں ایک بوڑھیا رہتی تھی پڑوس میں، نیبر تھی ان کی، تو وہ سب مانتے تھے لیکن وہ ان کو کبھی نہیں مانتی تھی۔ اب وہ یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہوا، اتفاق کی بات انتقال ہو گیا منگل کے دن، کائے کے دن ہوا؟ منگل کے دن انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال منگل کے دن ہو گیا تو ان کا جنازہ ظاہر بات ہے، پوری لوگ آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی۔ اب قبرستان جنازہ جا رہا تھا، اب یہ بوڑھی مائی جو تھی یہ آ رہی تھی کہیں بازار سے، انہوں نے کہا بڑا شور شرابہ، کس کا جنازہ؟ انہوں نے کہا حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، ان کا جنازہ۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہتی تھی کہ دھوکہ باز ہے کہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو منگل کے دن تھوڑا ہی مرتا، اللہ کا ولی ہوتا تو جمعے کے دن مرتا۔ تو انہوں نے کہا یعنی ولایت نام اس نے سوچا کہ بڑے لوگ تو بڑے دن مرتے ہوں گے، جس کے دماغ میں بوڑھی عورت تھی بیچاری، اس کے دماغ میں مرتا ہے۔ ان نے زور سے کہا، انہوں نے کہا دیکھو میں پہلے ہی کہتی تھی اس کے چکر میں مت پڑو، یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو آج منگل کے دن تھوڑی مرتا، یہ انتقال کرتا تو جمعے کے دن کرتا۔ اسی جنازے میں لوگوں کے کاندھے پہ رکھا ہوا تھا حضرت حاجی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زندنی ان کا لقب ہے، یہ اسی دن پڑا تھا، زندہ ہونے والے تھے۔ تو آپ اپنے کفن کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے اسی کے حوالے میں، لوگ دیکھے حیرت۔ انہوں نے کہا مائی اگر تیرے نزدیک ولایت نام جمعے کے دن مرنے کا ہے تو آپ نے فرمایا چلو حاجی شریف اب جمعے کے دن ہی مرے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کتنے لوگوں نے توبہ کی۔ پھر یہ منگل کے بعد بدھ جمعرات تک رہے اور شب جمعہ ان کا وصال ہوا بھی، اور پھر ان کا یہ لقب ہوا بھی، لوگوں نے ان کو جا کے تدفین کی۔ وہ بوڑھی عورت نے پھر انہوں نے کہا میں آج مان گئی، کیا؟ اس نے کہا میں آج مان گئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ایک عورت نے کہا، عورت کا ماننا بڑا مشکل کام ہے، عورت اگر مان جائے تو پھر دنیا میں مان جاتی ہے، عورت تو بڑی ٹیڑھی کھیر کا نام ہے نا، آسان بات تھوڑی ہے ہر کسی کا ماننا۔ بھائی حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیر کامل تھے، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، معاذ اللہ اللہ کے ولی تھے، کائنات کی خلق کی تمام چیزوں ان کے تابع تھے، شیر پہ بیٹھ کے سواری کرتے تھے، سانپ بڑا الطاف پکڑ کے اس کا کوڑا بنا کے شیر کو مار دیتے، یہ تو ان کی شان تھی۔ لوگ کہاں کہاں سے ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے۔ ایک اللہ کے ولی نے بڑی دور و دراز کا سفر کیا اور خرقان پہنچے بھٹکتے ہوئے راستے میں، اور وہاں پہنچ کر کے بیچاروں نے بڑا لمبا سفر کیا، اور اتفاق کی بات کہ حضرت خواجہ عثمان ابو الحسن خرقانی کا نام پوچھتے پوچھتے پہنچے، گھر پہنچ گئے۔ اب اتفاق سے خواجہ ابو الحسن خرقانی گھر نہیں تھے، انہوں نے کہا بیوی کا بات دستک دی، بیوی اندر سے، انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی میں وہ ہوں۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب ہے
حضرت سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کون شیخ صاحب؟ انہوں نے کہا وہ جو حضرت ابو الحسن خرقانی ہے. اب ان نے اندر سے کہا رہے اس کے چکر میں کہاں پڑ گئے, وہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے اور ایسا ہے اور ویسا. انہیں دیے. ہم نے کہا یار میں تو اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں, کہاں چکر میں آ گیا, دھوکہ کھا گیا. بڑے بڑے لوگوں نے, بڑے بڑے عارفوں نے, بڑے بڑے بزرگوں نے مجھے ٹرانسفر کیا, جاؤ اگر کچھ لینا ہے تو ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں. اور یہ تو بیوی ہے, بیوی اندر سے کہہ رہی ہے کہاں چکر میں پڑ گئے. انہوں نے کہا یار بڑی پریشانی ہے, اب دل پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا خواہ میرا سفر خراب ہو گیا. اب بھی دل میں انہوں نے کہا چلو اتنی دور سے آئے تو کم سے کم دیکھ کے تو جائیں وہ بندہ کیسا ہے, وہ بندہ کیسا ہے. آپ اپنے وہ گھر سے نکلے, انہوں نے کہا مائی پتا. انہوں نے کہا وہ جنگل میں لکڑی کاٹنے گیا ہوگا, اس کا کام ہی کیا, وہ لکڑی کاٹتا رہتا ہے. آپ تشریف لے کے گئے, وہ جنگل میں حضرت تشریف لا رہے تھے. اب وہ اللہ کا ولی تھا, معمولی آدمی تو تھا نہیں. اس نے دیکھا تو شیر پر بیٹھے ہوئے اور سانپ کا کوڑا بنا کر کے آپ تشریف لا رہے. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دست بست آپ کے قدموں میں گیا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ اشارہ کیا یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے جو میں سن کے آیا ہوں. وہ سن کے تو پہلے ہی سب کچھ چلا گیا تھا نا, ساری ولایت کا کھاتا تو اس کی بیوی نے سب بیان کر دیا تھا. انہوں نے کہا وہ کیا ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا وہ جو کچھ تو دیکھ کے آیا ہے یہ سب اسی کی برکت کی بنیاد پر ہے, اسی کی وجہ سے. انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں حضرت. انہوں نے کہا سمجھ جا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس مجھے ڈگمگا دے, او ہو ابو الحسن خرقانی تیرا کتنا اونچا مقام ہے, شیر تیرے تابع ہے, سانپ تیرے تابع ہے, ہر چیز تیرے کنٹرول میں ہے. کہیں میرا نفس مجھے ڈگمگا کر گرا نہ دے. جب کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے تو میں یاد کرتا ہوں کہ تیری حیثیت یہ ہے جو تیری بیوی بیان کرتی ہے, اس لیے میرا نفس وہ ضرب لگاتی رہتی ہے اور وہ اپنے بد اخلاقی سے میرے نفس کو کچلتی رہتی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک میں صبر کرتا ہوں اور اللہ پاک نے مجھے یہ منزلیں عطا فرمائی, یہ منزلیں عطا فرمائی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ باتیں بتا کر آخری باتیں ایک دو واقعہ اور بات ختم کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے پائے کہ اللہ کے ولی کامل, 30 سال علم حاصل کیا. اور خواجہ عثمان ہرمنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنے پیر و مرشد کی 20 سال 6 مہینے 20 years and 6 months اپنے پیر کی خدمت کی ہے. کتنی پیر کی خدمت کی ہے. ایسے ہی نہیں, آج کے تو پیر بھی الگ ہے تو مرید بھی الگ ہے, مرید بھی الگ ہے. پیر صاحب کا تو ٹھکانا ہی نہیں ہے تو مرید کا بھی ٹھکانا نہیں ہے. وہ سال میں ایک آدھ بار آنے السلام علیکم وعلیکم السلام, پر اتنا ہی ہوتا ہے آدمی کا. تھوڑی دیر زیادہ اگر پیر صاحب بیٹھے انہوں نے کہا یار مجھے تو کام پہ جانا تھا, یہ کہاں سے بھی نہ ہوتے, اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے حضرت تشریف کے لیے بتارے, تو بہانے تلاش کرتا ہے. کہاں تو جیسا پیر ہے ویسے مرید بھی ہے, جیسے مرید ہے ویسے پیر بھی ہے. مرید تھا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ جیسا, تو پیر خواجہ عثمان ہارونی جیسا 20 سال تک خدمت کی, مجاہدات کیے, عبادت ریاضتیں کی, ہلکے ذکر لگائے, اللہ اللہ کے رسول کی تعلیم لیتے رہے, معرفت حقیقت یہ سارے پردے ہٹ گئے. 20 سال جب گزر گئے تو 20 سال 6 مہینے کے بعد خواجہ عثمان ہرمنی نے فرمایا کعبے کی طرف منہ کرو, کعبے کی طرف منہ کیا, فرمایا سورہ بقرہ پڑھو, ایک روایت میں سورہ اخلاص, اور آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی تو فرمایا ذرا دیکھو تو نیچے کہاں تک دکھ رہا ہے, تو آپ نے آنکھیں بند کی, کہا سرکار تحت الثری تک آخری زمین مجھے دکھائی دے رہی ہے. بولو سبحان. فرمایا پھر پڑھو, پھر پڑھا, فرمایا ذرا آسمان کی طرف تو اٹھا کر دیکھو. جب نگاہ اٹھائی ہے غریب نواز نے تو پیر و مرشد نے پوچھا بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار 7 آسمان میرے سامنے کھلے ہوئے, عرش الہی میری نگاہوں کے سامنے ہے, لوہے محفوظ میں دیکھ رہا ہوں. یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے بعد خواجہ عثمان ہرمنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خرقہ, جبہ اور امامہ شریف اور ایک آپ کو عصا مبارک اور ایک تسبیح, ایک مسلح, ایک لوٹا, یہ انہیں تحفے میں عطا فرمایا. فرمایا یہ مجھے ملی تھی, اور جب کسی آدمی کو تم مرد پاؤ اپنے جیسا پاؤ تو یہ امانتیں اس کے حوالے کر دینا. اب یہ امانت اس کے حوالے کر دینا. اس کے بعد آپ مکہ شریف لے کے گئے, حج کے ایام تھے, خانہ کعبہ پہنچے اور حرم شریف کا طواف کر رہے تھے. اس حرم شریف کے طواف کے دوران
آپ نے حتیم میں کھڑے ہو کر کہا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو پیش کرتا ہوں. یہ جملہ خواجہ عثمان ہارونی کی زبان سے نکلا تو عالم غیب سے آواز آئی ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ آواز ملی اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے مدینہ شریف. اور جب شہر رسول پہنچے اور اپنے نانا کے شہر پہنچے اور دربار رسالت امام میں جب خواجہ عثمان ہارون نے پیش کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما لیں. تو کہا سلام کرو معین الدین. آپ نے سلام کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دنیا نے دیکھا تھا اور یہ بات مستند روایتوں سے موجود ہے. ایسی نہیں کہ چلتی پھرتی کسی نے کرامت بتا دی. مستند ہے سند کے ساتھ موجود ہے. سیکھا ہے اس روایت کے اندر. فرماتے ہیں جب یہ سلام کیا تو روضہ رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا معین الدین ہند الولی. بولو سبحان اللہ. ہند الولی کا ٹائٹل ملا. آپ نے جب سلام کا جواب آیا اور اس کے بعد جب سلام کر کے لوگ باری باری نکلنے لگے تو آپ نے سلام کے بعد ہم معین الدین نام کے تو بہت سارے لوگ تھے. اب کون آئے تو کئی سارے معین الدین جمع ہوئے. تو آپ نے جو دربان تھا دربار رسول میں آواز دوبارہ آئی معین الدین چشتی حسن کو پیش کیا جا رہا ہے. بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرما جاؤ ہندوستان کی ولایت عطا کر دی. آپ اس طرح عطائے رسول ہوئے اور آپ تشریف لے کر آئے. عراق پہنچے, بغداد پہنچے, نیشابور پہنچے, عراق پہنچے, خراسان پہنچے, افغانستان کے راستے لاہور آئے اور لاہور سے پھر آپ تشریف لے کر کے آئے دہلی اور دہلی کے بعد آپ پہنچے اجمیر. اجمیر معلیٰ میں آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ خدمت انجام دی. نہ جانے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. تقریباً 9 ملین سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جادوگروں نے ڈرانا چاہا, طاقت کے ذریعے ڈرانا چاہا, پرتھویراج چوہان نے ڈرانا چاہا, بڑا پاورفل بادشاہ راجا تھا, اس نے پانی بند کرا دیا, سارے کچھ کیے, اونٹ بیٹھتے تھے. تو خواجہ غریب نواز چند مسافروں کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں بیٹھو گے, ہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں راجا کے. آپ نے کہا اچھا اونٹ بیٹھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اونٹ ہی بیٹھیں گے. اب وہ اونٹ بیٹھے رہے, اٹھانے آئے تو اونٹ رکتے کا نام نہیں لے رہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ اونٹ نہیں اٹھتے. تو آپ لوگوں نے کہا کہ وہ ایک فقیر رہتا, اس نے کہا بیٹھیں گے تو بیٹھے رہے. تو انہوں نے کہا تم سے کچھ داخلی ہو گئی, معافی مانگو. تو لوگوں نے معافی مانگی. آپ نے کہا حضور کرم فرما دے اڑ جائیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ اڑ جائے. تو اونٹ کھڑے ہو گئے, بند کر دیا. تو خواجہ غریب نواز کے مرید تھے حضرت ابو سعید, حضرت صاحب, ان سے فرمایا جاؤ یہ کٹورا لے جاؤ, چھوٹا سا پیالہ. اور آپ نے فرمایا نا ساگر سے کہنا جاؤ تم کو غریب نواز نے بلایا ہے. تو اس نے جا کر پیالہ رکھ دیا اور کہا غریب. تو لوگوں نے کہا کہ آپ بچوں کو دیکھیں بلک رہے ہیں اور آپ نے پانی بند کر دیا. آپ کو لڑنا تو ہم سے ایجے پال جو تھا جوگی جبال, یہ جادوگر تھا, یہ بڑا نامی جادوگر تھا انڈیا کا. اس زمانے میں آسمان کو اڑنے کی طاقت رکھتا تھا, آگ برساتا تھا, بارش برسا دیتا تھا, بڑا نامی گرامی جادوگر تھا. تو اسے بلایا تھا. پرتھویراج چوہان نے کا مقابلہ کرا. خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کے ساتھ ایک دائرہ کھینچا اور ایک دائرہ کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ. اس نے تمام حربے کیے, بڑے جادو دکھائے, سانپ چھوڑے, آگ لگائی, آسمان سے شعلے برسائے, سب کچھ. لیکن سارا جادو وہ حصار جو دائرہ تھا گول وہاں تک آتا, ختم ہو جاتا. اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی جب خواجہ غریب نواز بہت دیر ہو گئی تو آپ کا عصا تھا, اس نے کہا حضور اجازت دے. آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کی جو جوتیاں تھی آپ نے وہ آسمان کی طرف پھینکی. وہ 2 جوتیاں لکڑی کی کھڑا میں پہنتے تھے, وہ لکڑی کی کھڑا میں آپ نے پھینکی. جب وہ اڑی آسمان میں, ہوا میں اڑی, اور اڑنے کے بعد وہ جو آسمان میں اڑ رہا تھا اس کے سر پہ لگنا شروع ہوئی جیسے کوئی مارتا ہے. اس کے سر پہ لگتی لگتی. اب ظاہر بات ہے لکڑی کی جوتی کسی کے سر پہ ماریں گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا.
وہ سکڑی کی جوتی لگتی ہی نہیں، ایسے پڑتا رہا، وہ کبھی ادھر بچاتا کبھی ادھر بچاتا، گرتا پڑتا وہ زمین پر گرا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادو کی طاقت نہیں ہے، روحانی طاقت ہے۔ اس کے دل کی دنیا بدلنی تھی، اور اس نے کہا حضور میں سمجھ گیا ہوں، حق میرے اوپر واضح ہو گیا ہے، اب آپ کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں۔ تو خواجہ غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ تو اس کا نام حضرت نے رکھا عبداللہ بیابانی۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ بیابانی۔ ان کا کام یہ لگایا کہ جہاں کوئی مسافر بھٹک جائے، پریشان ہو جائے، تم اس کو پکڑو اور سیدھے راستے پہ لا کے کھڑا کر دو، بتا دو یہ راستہ جا رہا۔ یہ کام، تو یہ بڑے بڑے جادوگر آئے۔ تو اللہ کے ولیوں کی پاور یہ ہوتی ہے، نہ ان کے پاس جادو کوئی کام کرتا ہے، نہ کوئی اور چیز کام کرتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن ہے، آج کا دن ہے 811 ایئرس آپ کے وصال کو ہو گئے۔ آج بھی ان کی یاد زندہ ہے، اور آج بھی وہ مزار میں زندہ ہے، اور روزانہ، سال میں ایک بار نہیں، روزانہ ایوری ڈے، ہر ٹائم جب آپ جاؤ مزار ملے گا تو ہزاروں کی بھیڑ غریب نواز کے مزار پہ نظر آتی ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان ہیں، ہندو، عیسائی، سکھ، سارے لوگ، حتیٰ کہ دیوبندی، وہابی، سلفی، میں نے انہیں بھی دیکھا ہے، یہ لوگ بھی جاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں آئے ہو یہاں پر؟ انہوں نے کہا یہاں آئے ہیں، بیٹا نہیں ہوتا تھا، یہاں مانگ کے گئے تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ آج شان ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ پاک ہمارے اس مختصر سے بیان میں قبول فرما لے۔